السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جہاں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا مزار پاک ہے، اس شہر کی ہم آپ کو ہسٹری سنائیں گے۔ شاید اس سے پہلے آپ نے سرکار غوث پاک کے شہر کی، بغداد شریف کی ہسٹری نہ سنی ہو۔ اور الحمدللہ آج ہم محبوب الہی نظام الدین اولیاء علیہ رحمۃ الرضوان دہلی کی بارگاہ میں ان کی مزار شریف پہ حاضری دی، اور ہم نے آپ کے لیے دعا کی۔ آپ پوچھیں گے ہم نے تو کہا نہیں تھا؟ ہاں نہیں، ہم نے سارے مسلمانوں کے لیے دعا کی ہے، سمجھے؟ مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ حدیث شریف ہے کہ جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی پسند کیجیے، تو اس کی ویڈیو بھی ہم آپ کو دیں گے۔ خاص بات یہ ہے کہ آج 30 12ویں شریف ہے، یعنی 30 ربیع الاول ہے۔ مغرب کے بعد انشاءاللہ چاند نظر آ جائے گا۔ یہ ہم بات کر رہے ہیں 30 ربیع الاول 1444، 27 اکتوبر 2022۔ بغداد شریف کا آپ کو ہم حالات دکھائیں گے، سنائیں گے، اور ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اور ہمیں سب کو بغداد شریف کی سیر کرائے، بغداد شریف کی زیارت کرائے۔ ہم اب آپ کے سامنے شہر بغداد کی تاریخ، اس کی ہسٹری پوری تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں آپ سے امید ہے کہ آپ بھی اس کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے، سننے کے بعد اس کو شیئر کریں گے، لوگوں کو پہنچائیں گے، رشتہ داروں میں، خاندان میں، دوستوں میں۔ اور اپنے مائی امام یوٹیوب چینل کو آپ لوگ سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیو دیکھا کیجئے۔ ہم آپ کے لیے نئی سے نئی جانکاری اسلامی دیتے رہتے ہیں۔ اب آئیے شہر بغداد۔ شہر بغداد، بغداد کا معنی کیا ہوتا ہے پہلے ہم یہ سن لیتے ہیں۔ بغداد کا لفظی معنی بنتا ہے عطیہ خدا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا تحفہ، گفٹ آف گاڈ، آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ خلیفہ ابو جعفر منصور نے اپنے شہر کا نام کثر السلام، سلامتی کا شہر، یا مدینۃ السلام رکھا۔ یہی سرکاری نام دستاویز، سکوں اور بانٹوں پر لکھا جاتا تھا۔ اب آئیے بغداد شریف کب بنا، کیسے بنا، پہلے یہ کیا تھا، کب اس کو شہر بنایا گیا۔ بغداد اسلامی عہد سے پہلے کا نام ہے، یعنی جبکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے دنیا میں، اس سے پہلے کا نام یہ بغداد ہے، جس کا تعلق پرانے زمانے کی ان بستیوں سے ہے جو اسی مقام پر آباد تھیں۔ ان بستیوں میں سب سے اہم گاؤں بغداد تھا۔ شہر بغداد کی سب سے زیادہ شہرت جو ملی، شہر بغداد کو جو پرسدھا ملی، شہرت ملی، فیم ملا، وہ پیارے غوث اعظم جیلانی بغدادی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے، میرا جنہیں بڑے پیر صاحب بھی کہتے ہیں۔ مغرب کے بعد انشاءاللہ 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ دوستو، اس گاؤں کو سب سے پہلے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور عبداللہ بن محمد علی نے شہر میں تبدیل کیا، چینج کیا۔ پہلے گاؤں تھا، ولیج تھا، پھر اس کو سٹی میں تبدیل کیا۔ خلیفہ کو اپنی فوجی لشکر اور عام رعایا کے لیے مناسب جگہ کی تلاش تھی۔ اسے عسکری، غذائی یعنی لشکر اور غذائی آب و ہوا کے لحاظ سے بغداد کا مقام بہت پسند آیا، کیونکہ یہ ایک زرخیز میدان تھا، بہت ہی اپجاؤ جگہ تھی، بہت ہی شاندار، شوٹیبل۔ یہاں دریا کے دونوں جانب کھیتی تھی۔ انشاءاللہ اب دل میں امید پیدا ہو رہی ہے کہ اللہ بغداد دکھا دے جلدی سے جلدی۔ دریا کے دونوں طرف، دونوں سائڈوں میں کھیتی تھی، ارد گرد یعنی اس کے اراؤنڈ نہروں کا ایک جال تھا۔ عراق کا وسط تھا، یعنی بغداد شریف عراق کے سینٹر میں تھا۔ آب و ہوا بالکل نارمل تھی، معتدل اور صحت افزا تھی۔ شہر بغداد کی تعمیر کیسے ہوئی، اس کا نرمان کیسے ہوا؟ بغداد کی تعمیر کا نقشہ 141 ہجری میں تیار ہو گیا تھا، اور اب کتنی چل رہی ہے؟ 1444، لیکن تعمیراتی کام 145 ہجری میں شروع ہوا۔ خلیفہ منصور 149 ہجری میں یہاں منتقل ہوا، یعنی آیا۔ ماہرین فن عمارت نے اس شہر کا نقشہ تیار کیا، یعنی جو کہ آرکیٹیکچر ہوتے ہیں، عمارتوں کا نقشہ بناتے ہیں، انہوں نے جو بہت فیمس تھے، ماسٹر تھے، انہوں نے بنایا۔ حجاج بن ارطوات نے مسجد کا نقشہ تیار کیا۔ شہر بغداد کی تعمیر کے وقت سب سے پہلے اینٹ رکھتے ہوئے، یعنی جب شہر بغداد کی تعمیر ہو رہی تھی، نرمان ہو رہا تھا، تو سب سے پہلی اینٹ پر سنگ بنیاد رکھی گئی، تو یہ اینٹ پہ یہ پڑھا گیا تھا، بسم اللہ والحمد للہ والارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ ترجمہ، ٹرانسلیشن، عنوان۔ اللہ پاک کے نام سے شروع، اور تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں،
اور زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اس کا وارث، اس کا آنر بنا دیتا ہے، اور آخرت تقوی اختیار کرنے والوں کے اور پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ شہر کی تعمیر ہجری 149 میں پایہ تکمیل یعنی کمپلیٹ ہو گئی۔ شہر بغداد کی بنیاد گول دائرے کی شکل میں رکھی گئی اور بادشاہ کا محل اس کے بیچوں بیچ یعنی سینٹر میں بنایا گیا اور اس کے چاروں دروازے رکھے گئے۔ یوں یہ شہری منصوبہ بندی کا ایک قابل قدر نمونہ تھا۔ یہ گول شہر نقشے کے لحاظ سے بڑا قلعہ معلوم ہوتا تھا۔ شاہی محل کے اوپر 80 گز اونچا ایک سبز یعنی ہرا گنبد تعمیر کیا گیا۔ یہ سبز گنبد شہر کا تاج، بغداد کی پہچان اور خلافت عباسیہ کی یادگار تھا جو تقریباً 180 سال قائم رہا۔ بغداد کی تعریف سنیے، بغداد کی توصیف سنیے، بغداد کا مقام و مرتبہ سنیے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یونس بن عبد الاعلیٰ سے پوچھا، کیا تم بغداد گئے ہو؟ جواب دیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، ما رأیت الدنیا ولا الناس، یعنی تو پھر تم نے نہ دنیا دیکھی ہے اور نہ ہی شاندار علم والے لوگوں کو دیکھا ہے۔ تم نے بغداد نہیں دیکھا تو پھر دیکھا کیا؟ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے۔ اور سنیے، حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کے ولی اللہ گزرے ہیں، بغداد کے بارے میں اپنے ارادے کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے تھے، مجھے تو بغداد میں مرنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ اس شہر کے ایک نیک لوگ اور سچے ابدالوں میں سے ہیں، کیونکہ اس شہر کے یہ نیک لوگ سچے ابدالوں میں سے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی جو اس کے واسی ہیں، رہنے والے ہیں، وہ ولی اللہ ہیں۔ اور سنیے، حضرت ابو بکر بن عیاش فرماتے ہیں، اسلام بغداد میں ہے اور یہ شہر ایک شکاری ہے جو علم و فن کے ماہر مردوں کی شکار کرتا ہے، اور جس نے یہ شہر نہیں دیکھا اس نے دنیا نہیں دیکھی۔ آئی ہے، اب تو اور طرف بڑھ گئی۔ بغداد شریف دعا کرو یار، تم ہمارے لیے دعا کرو، ہم تمہارے لیے دعا کریں۔ رب کائنات سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کی جلد و جلد تمہیں اور ہمیں زیارت کرا دے، وہاں کے درشن ہو جائیں، وہاں کا دیدار ہو جائے۔ اور شوق بڑھ رہا ہے۔ ابو اسحاق ابراہیم بن علی فیروز آبادی کہتے ہیں، بغداد میں آنے والا اگر عقل مند اور معتدل مزاج ہو تو وہ یہاں مرتے دم تک رہے گا یا اس کی حسرت رکھے گا۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ابن مجاہد مقری بیان فرماتے ہیں، میں نے عمر بن علا کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، تم اس بات کو رہنے دو، جو شخص بغداد میں مسلک اہل سنت و جماعت پر قائم رہا اور مر گیا، وہ ایک جنت سے دوسری جنت میں منتقل ہو گیا۔ یعنی بغداد شریف ایک جنت ہے، جب اس میں بندہ مرتا ہے تو سمجھو ایک جنت کو چھوڑ کر دوسری جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اور سنیے، ابو قاسم بزیاش بن حسن دیلمی کہتے ہیں، میں نے دنیا بھر کا سفر کیا، سمرقند سے قیروان تک اور سرندیب سے روم تک شہروں میں گیا ہوں، مگر فضیلت اور پاکیزگی صفائی ستھرائی میں بغداد سے بڑھ کر میں نے کوئی شہر نہیں دیکھا ہے۔ بلا لو سرکار غوث پاک، بلا لو ہم جیسوں کو بھی بلا لو۔ اور سنیے، ایک دانشور و فاضل یوں تعریف کرتے ہیں، بغداد زمین کی جنت، سلامتی کا شہر اور اسلام کا گنبد ہے۔ یہاں دجلہ و فرات جمع ہوتے ہیں۔ یہ شہروں کی پیشانی، عراق کی آنکھ اور دارالخلافہ ہے۔ دارالخلافہ مطلب کیپٹل، راجدھانی۔ خوبیوں اور پاکیزگیوں کا مجموعہ ہے، دانائیوں یعنی عقل مندی، وژڈم اور لطافتوں کا سر چشمہ ہے۔ یہاں ہر فن میں ماہرین یکتا اس زمانہ لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور سنو، مزہ آ رہا ہے نا؟ بولو سبحان اللہ، بولو یا غوث المدد، یا غوث المدد۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا۔ انشاءاللہ ہم وہ والے جو شعر جو اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں ان کو بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اس 11ویں شریف کے مہینے میں۔ ایک دانشور و فاضل یوں تعریف کرتے ہیں، بغداد زمین کی جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سنو، ابو الفرج الببغا کہتے ہیں، بغداد سلامتی کا شہر بلکہ اسلام کا شہر ہے، کیونکہ حکومت نبویہ
اور خلافت اسلامیہ یہاں سے پروان چڑھی ہے۔ اور سنیے، ابن العمید کے سامنے اگر لوگ علوم یعنی سبجیکٹ کا، نالج کا اور آداب کا دعویٰ کرتا اور آپ اس کی عقل مندی کا امتحان لینا چاہتے تو اس سے بغداد کے متعلق پوچھتے۔ اگر وہ شہر بغداد کی خصوصیات، اسپیشل چیزوں کو سمجھانے والا اور اس کی خوبیوں سے آگاہ ہوتا اور اس کی تعریف و توصیف کرتا تو آپ اسے اس بندے کے فضل و کمال اور عقل کی دلیل بناتے۔ ابن العمید کہا کرتے تھے، بغداد شہروں میں ایسا ہے جیسے لوگوں میں استاد ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! اب آپ کے دل نہیں چاہ رہا؟ ضرور چاہ رہا ہوگا کہ ہم جلد سے جلد بغداد کا دیدار کریں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ان کی گلیوں کو بہارا کریں، اس کا نظارہ کریں۔ شہر بغداد کی دینی اور علمی سرگرمیاں، عروس البلاد بغداد صدیوں سے علوم و فنون، ادب و ثقافت اور روحانیت کا مرکز رہا ہے۔ میرے دوستو، آج جو آپ کیمبرج یونیورسٹی کا نام سنتے ہیں، ہارورڈ یونیورسٹی کا نام سنتے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کا نام سنتے ہیں، ان سے کہیں زیادہ علم و پڑھائی بغداد شریف میں ہوتی تھی۔ یہ شہر خاص کر فقہ حنفی، فقہ حنبلی کا گھر تھا۔ یہاں بیت الحکمت دارالترجمہ قائم کیا گیا، جس میں یونانی، لاطینی، سنسکرت، سریانی اور دیگر زبانوں کی کتب کا ترجمہ کیا جاتا تھا۔ بقول مورخین یہاں کتب صدیوں بعد یورپ پہنچیں اور اس کے عروج و ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ اس مرکز کے علاوہ بھی اہل علم و فن کتب کے ترجمے کرتے تھے۔ یہاں کی مساجد یعنی مسجدیں، بالخصوص جامع المنصور، علوم کے بڑے مراکز تھے، بڑی بڑی یونیورسٹیاں تھیں، بڑے بڑے مدارس قائم کیے گئے، کتابوں کی دکانیں کثیر تعداد میں تھیں۔ بغداد میں مشائخ، علماء، فقہاء، حکماء، حکیم لوگ اور شعراء یعنی کوی لوگ اور تاریخ دانوں کی، اتہاس کاروں کی اتنی بڑی تعداد تھی جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ وجہ یہ بھی تھی کہ خلفاء اور وزراء اور بڑے عہدوں پر فائز افراد علم و فن کی ہر طرح سے قدر کرتے تھے، مگر آج ہم علم کی قدر نہیں کرتے۔ بتاؤ تم نے کتنی کتابیں آپ کے گھر پہ ہیں؟ بتائیے کتنی کتابیں آپ کے گھر پہ ہیں؟ کتنی آپ نے کتابوں کو بچوں کو خرید کے دی ہیں؟ کتنے اپنے دوستوں کو آپ نے تحفے میں کتابیں دی ہیں؟ دوستوں تحفے میں کتاب بانٹو، اس سے علم بھی بڑھے گا اور محبت بھی بڑھے گی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحفے بانٹا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ میں آپ کو مشورے دوں گا کہ کتابیں بانٹو، محبت بھی بڑھے گی اور علم بھی بڑھے گا، نالج بھی بڑھے گی، جانکاری بھی آپ کی بڑھ جائے گی۔ تو میرے دوستو، انشاءاللہ اب ہم یہیں پر اپنا بیان ختم کرتے ہیں۔ آج آپ چاند دیکھیے، آج کی بات مطلب 30 ربیع الاول 1444 دن جمعرات اور 27 اکتوبر 2022 کی بات ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد بھی ہم بغداد شریف کی دوسری قسط بھی دے سکتے ہیں آپ کو۔ آپ جیسا اس کو شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور آپ کو یہ ویڈیو ہمارا کیسا لگا اس کے بارے میں آپ ہمیں ضرور بتائیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ وغیرہ کچھ آپ لوگ ٹیپ کر دیا کرو، کمنٹ باکس میں ہمیں مشورہ دیا کرو، آپ اپنا نام بتاؤ، دعا کی ضرورت ہے تو ہم انشاءاللہ دعا کریں گے آپ کے لیے، ہم جو بھی کر سکتے ہیں آپ کے لیے کریں گے بھائی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔